مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دار الندوہ میں جس پر اتفاق کیا قریش نے وہ کیا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان تیار ہو کر کے تلوار سے ان پر حملہ کرے، بعد میں خوں بہا دے دیا جائے گا، بنو ہاشم سب سے مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ گھروں کو چل دیے، سب لوگ گھروں کو چل دیے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج اس بستر پر استراحت نہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، سمیع ہے، ہر چیز سنتا ہے۔ جو کچھ کفار قریش کہہ رہے تھے، کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، وہ اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جبریل امین کے ذریعے خبر بھیجی کہ اب آرام نہ فرمائیں، جس پر آپ ہمیشہ آرام کرتے تھے اس بستر پر آج آرام نہ فرمائیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان، جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق قریش کے جوان کاشانے نبوت کے گرد مڈلانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مقدسہ کے قریب مڈلانے لگے، چکر مارنے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ ایک بارگی حملہ کر دیں، جیسا ان کا ارادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اس شب یعنی اس رات سلایا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی، جو چادر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ اس چادر کو مولائے کائنات حضرت علی نے تبرک کے طور پر رکھ لیا تھا اور خاص وقتوں میں جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اس چادر کو اوڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے، پہلے وہ آدمی تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، کیونکہ بظاہر خطرہ تھا کہ جب نوجوانان قریش آج نبی پاک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں پائیں گے تو میرے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم نہ ڈگمگایا بلکہ آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا کہ نبی پر اگر جان کو قربان کرنے کا وقت آ جائے تو جان بھی قربان کر دیا جائے گا اور نبی کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ انہوں نے درس بھی دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جان بیچ کر حضور کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے ہیں جس میں آپ کے احساسات کا اظہار ہے۔ آپ نے جو اس وقت احساس کیا تھا، جو آپ کے ذہن پر وارد ہوا تھا، اس کو ان اشعار میں آپ نے ڈھالا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں اور سنیے اور ایمان کا لطف اٹھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے لیے کچھ اشعار کہے تھے۔ یہ پہلے شعر کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نبی کے بدلے، میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق، کیونکہ سارے مخلوق میں سب سے بہتر خیر الخلق میرے آقا ہی ہیں، تو کہتے ہیں مولائے کائنات، میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے۔ میں نے اپنی جان دے کر اس خیر خلق کی حفاظت کی
جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ حجر طواف خانہ کعبہ ہوتا رہے گا، حجر اسود کو چوما جاتا رہے گا، لیکن ان سے بہتر کوئی نہیں چومنے والا آئے گا، ان سے بہتر کوئی طواف کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اور دوسرے شعر میں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا کہ قریش مکہ فریب دے کر کے آپ کی جان پر حملہ کر دیں گے، اس کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ جسے بچائے گا اسے کوئی غضب اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اس سے ہمارا یقین بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے شعر میں انہوں نے کیا کہا اس کا مفہوم سنیے۔ مولا کائنات نے تیسرے شعر میں کہا تھا کہ رسول خدا نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی۔ پورا مکہ آپ کے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور سب آپ کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، مگر میرے آقا آرام کی نیند لے رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کا اعتماد، ان سے بڑھ کر اعتماد کس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب اپنی حفاظت میں مجھے لے لیا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آرام سے آپ سوتے رہے، سکون سے سوتے رہے۔ ایسے موقع پر ہم کو تھوڑا سا دشمن کا اندیشہ ہو تو نیند آتی ہے، اور یہاں تو پوری آبادی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ مولا کائنات اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور چوتھے شعر میں انہوں نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے، جب کہ میں قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے کو قتل و قید ہونے پر آمادہ کیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر میں قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا آپ کے بستر پر اور اپنے کو قتل اور قید ہونے پر تیار کیے ہوئے تھا۔ یہ بھی میری ایک سعادت تھی، میری خوش نصیبی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا۔ دیکھیے اللہ نے آنکھ میں دیکھنے کی قوت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پورا اس پر بھی کنٹرول ہے، وہ اگر چاہے تو آنکھ کھلی ہو اور نظر نہ آئے۔ سمجھ گیا؟ ہاں وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا، آنکھیں پھاڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نکلے اور فوراً حملہ کر دیں، تلواریں سوتے ہوئے ہیں، تلوار نیام سے باہر لیے ہوئے ہیں، تلوار نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں کھولے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھلی تلوار کھڑے ہیں اور میرے آقا نکلے، لیکن اللہ نے ان کے نظر پر پہرا لگا دیا۔ سمجھ گیا؟ ہاں اندھا کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جیالوں، قریش کے نوجوانوں پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ آیت پڑھتے ہوئے مٹی پھینکا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس حال میں ایک شخص، جب کوئی شخص دور تھا جو ان کے گروپ میں شامل نہیں تھا، کہیں دور سے منظر دیکھ رہا تھا، ایک شخص اس حال میں وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کے سرداروں نے، جوانوں نے کیا کہا کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو نکل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل اور رسوا کیا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت اپنے حبیب کو دی اور ان جوانان قریش کو رسوا اور خوار کیا۔ اور کیسا رسوا اور خوار کہ کیا پایا؟ دشمنی رسول میں خاک پایا، اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو مٹی ہی پائی، کچھ نصیب نہ ہوا اس کے سوا۔ آج بھی دنیا ان پر خاک پھینکتی ہے، جن لوگوں نے ایسی سازشیں کی تھیں۔
الا ماشاء اللہ، جو اس میں سے ایمان لائے وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ تو اللہ نے تمہیں، وہ قریشی کا آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا ان لوگوں نے، تو سب کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی، میرے آقا نے جو پھینک دیا تھا سروں پر، وہ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی چادر اوڑھے سوتا دیکھ کر کے، کیونکہ میرے آقا نے چادر اوڑھا کر کے سلا دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ اٹھ کر دیکھتے نہیں تھے، جیسے میرے آقا نے سلایا تھا ایسے ہی سوئے رہے۔ ورنہ آدمی ایسے موقع پر تو جھانک جھانک کر دیکھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا نے سلایا تھا تو آرام کی نیند سو رہے تھے۔ ہاں، اعتماد ایسا ہوتا ہے اپنے حبیب پر، اپنے آقا پر جب اعتماد ایسا ہوتا ہے تو فیضان بھی ویسی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چادر اوڑھ کر تان کر کے چادر سو رہے ہیں، تو کون ہو سکتا ہے؟ سوتا دیکھ کر کے ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ خدا کی قسم ہی محمد ہی ہیں جو سو رہے ہیں۔ وہ آدمی جھوٹ بولا ہوگا، ابھی بھی ان کو بھروسہ نہیں آ رہا ہے کہ نکل گئے، بلکہ یہ سوچ رہے کہ چادر اوڑھ کر کے آرام سے سو رہے ہیں تو یہ محمد ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپس میں یہی باتیں کرتے رہے لوگ۔ جب صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، صبح اٹھے کیونکہ نماز بھی ادا کرنی ہے نا، ہاں، ایسے موقع پر بھی اٹھے۔ ان کو دیکھ کر کے یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص نے واقعی سچ کہا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن مقدس میں اس آیت میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، اور جب کفار مکہ آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سخت زخمی یا قتل کر دیں، تو ایسا نہ وہ سوچیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سب فعل سے آگاہ ہے۔ ایک شعر یہاں پر سنا دوں جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا گیا، گھبراؤ نہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، گھبراؤ نہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور ہر چیز ایک وقت مقرر تک رہتی ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ ایک وقت مقرر تک رہتی ہے۔ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے، اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے ہی کوئی کام کرنا چاہیے، اللہ کی تدبیر سب پر غالب رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یوں عرض کرو، اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب سے فرمایا، یوں عرض کرو، یوں کہو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اس آیت کے تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، جس کا میرے آقا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے صحابہ کو تو اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ آیت نازل اللہ نے اپنے محبوب پر کر کے اپنے محبوب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ انشاءاللہ وہ ہجرت کا واقعہ بھی آپ آگے سماعت فرمائیں گے۔ اور حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ آپ ابو بکر کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔ اب انشاءاللہ آپ آگے سماعت فرمائیں گے۔ دعا کے ہاتھ اٹھائیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتام۔ مولا آپ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، اسلام کے لیے ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا ہمیں اسلامی کردار عطا فرما، اسلامی زندگی عطا فرما، اسلامی موت عطا فرما، مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں میں ہمیں شامل فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔